یہ سمجھ لینا کہ صرف مسجد کا جو امام ہے اس کے اندر تو پوری شرائط ہونی چاہیے، لیکن گھر بنگلے کے امام جیسا بھی ہو اس کے پیچھے نماز پڑھ لے تو یہ غلط فہمی ہے، ایسا نہیں ہے۔ اب دوسری طرف آئیے کہ ایسے امام کا جو گھر یا بنگلے میں بھی حافظ قرآن تراویح کی نماز کو پڑھا رہے ہوں، اس کا بھی امامت کی شرائط اس کے اندر پایا جانا ضروری ہے۔ صحیح العقیدہ ہو، صحیح الطہارت یعنی طہارت کے احکام بھی جاننے والا ہو، عقائد بھی درست ہوں، قرات کے معاملات بھی درست ہوں، اس کے ساتھ ساتھ اس کا فاسق معلن نہ ہونا یہ بھی ضروری ہے۔ تو لہذا اگر کوئی شخص حافظ قرآن اپنی داڑھی کو چھوٹا کر رکھتا ہے، ایک مٹھی سے کم رکھتا ہے، کٹواتا ہے یا معاذ اللہ منڈوا دیتا ہے تو وہ فاسق معلن ہے۔ اس کے پیچھے نماز پڑھنا، اگرچہ تراویح آپ اس کے پیچھے پڑھ رہے ہیں، یہ جائز نہیں ہے۔ ایسے شخص کو امام بنانا یہ بھی جائز نہیں ہے۔ اگر اس کے پیچھے آپ نے کوئی نماز پڑھی تو اس نماز کو واجب الاعادہ یعنی دوبارہ پڑھنا یہ آپ پر واجب ہو جائے گا۔ تو لہذا ان تمام چیزوں کو دیکھا جائے۔ بہت سی جگہوں پر ایسے افراد تراویح پڑھا رہے ہوتے ہیں جو عام طور پر نہ داڑھی رکھتے ہیں، شیو رکھتے ہیں، یا رمضان سے 1-1.5 مہینہ پہلے وہ تھوڑی سی بڑھا لیتے ہیں، عام دنوں میں خشخشی رکھتے ہیں۔ تو یہ اس طرح کے شخص کو امام بالکل نہ بنایا جائے، نہ اس کے پیچھے نماز کسی طرح کی پڑھی جائے، چاہے وہ نماز فرض ہو یا وہ نماز تراویح ہو۔ ہاں اگر کوئی شخص جامع شرائط امامت ہے، کوئی حافظ قرآن اس عمر کا ہے، بالغ ہے اور داڑھی کے بال اس کے آئے نہیں یا کچھ بال آئے ہیں تو یہ اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ ہم جس حافظ قرآن کی بات کر رہے ہیں وہ حافظ قرآن جس کی داڑھی ہے اور وہ اس کو کٹوا کر ایک مٹھی سے کم رکھتا ہے یا منڈھاتا ہے، ایسے حافظ قرآن کے پیچھے ہرگز تراویح کی نماز نہ پڑھی جائے۔